الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت میں آتا ہے سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، بے شک تمہارے نام ماہ شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھا کرو۔ منقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، مجھے کوئی ایسی تحریر دو کہ جب میں اسے غم کی حالت میں دیکھوں تو مجھے خوشی ہو، اور خوشی کی کیفیت میں دیکھوں تو غم طاری ہو جائے۔ تو اس عقل مند وزیر نے بادشاہ کو ایک تحریر دی جس میں لکھا تھا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ تحریر ہر وقت بادشاہ کے پاس موجود رہتی۔ وہ جب خوشی کی کیفیت میں اسے دیکھتا تو سوچ کے غم زدہ ہوتا کہ یہ خوشیوں کے دن عنقریب ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب غم کی کیفیت میں اس تحریر کو پڑھتا تو یہ سوچ کر اس کا غم غلط ہو جاتا کہ عنقریب یہ غم کے بادل بھی چھٹ جائیں گے۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، اس میں جہاں بے شمار راحت و سامانیاں ہیں وہاں رنج و غم کے پہاڑ بھی ہیں، آسانیوں کے ساتھ ساتھ مشکل ترین گھاٹیاں بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے انسانیت وجود میں آئی اس وقت سے آج تک عام مومنین بلکہ انبیاء و مرسلین کو بھی راحتیں اور مسرتیں ملنے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں پہنچتی رہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے مقرب بندوں کو آسانیوں کے بجائے مشکلات کا زیادہ سامنا کرنا پڑا، مگر وہ نقوص قدسیہ حروف شکایت زبان پر لانے کے بجائے ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ مصائب العالم برداشت کرتے رہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ان بزرگوں ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ عز و جل کی طرف سے ملنے والی ان تمام نعمتوں پر شکر اور مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے، مگر افسوس ہم آسانیوں میں اللہ عز و جل کی یاد کو بھلاتے اور مشکلوں میں صبر کے بجائے واویلا مچاتے ہیں۔ بیان کردہ حقائق میں ہمارے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے، کیونکہ اگر ہم بھی اپنے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات راسخ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل عقل مند وزیر کی یہ تحریر جہاں ہمیں خوشی کے مواقع پر خلاف شرع انداز میں خوشیاں منانے یا حصول نعمت پر بے جا اترانے اور غرور و تکبر میں مبتلا ہونے سے بچانے میں معاون ہوگی، وہی مختلف پریشانیوں، بیماریوں، تکلیفوں اور مشکل ترین حالات میں صبر کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، اور ساتھ ہی ساتھ ڈھیروں اجر و ثواب کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا داؤد نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، جو آدمی تیری رضا کے حصول کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور اس پریشان اور غمگین آدمی کا کیا بدلہ ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا، میں اسے ایمان کا لباس پہناؤں گا اور کبھی بھی نہیں اتاروں گا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا وہ صلہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہو، اور صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں۔ صبر کرو، بے شک اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔